زلزلے ہوں، سیلاب کی تباہ کاریاں یا برفانی طوفان، یہ سب قدرتی آفات کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ ممکن ہے۔ تباہ حال گھر دوبارہ تعمیر ہو جاتے، بستیاں پھر سے آباد ہو سکتی ہیں، جان سے جانے والوں کا دکھ آہستہ آہستہ بھلا دیا جاتا ہے۔ جنگ و جدال میں ہوئی تباہی کو بھی تعمیر نو سے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی معاشرے کی اقدار و اخلاقیات تباہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے گمنامی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تاریخ کی کتب میں ایسے بہت سے معاشروں کا ذکر موجود ہے جو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو کر اپنا نام و نشان تک مٹا بیٹھے۔ قرآن پاک میں ایسے بہت سے واقعات درج ہیں جس میں اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے بہت سی قوموں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ انہیں جھوٹ، ملاوٹ، دغابازی، بے انصافی اور بے راروی پر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر ڈالیں تو یہاں وہ تمام اخلاقی بدعمالیاں اجتماعی طور پر اس طرح ریچھ بس چکی ہے جن میں سے کسی ایک کا مرتکب ہونے پر قرآن میں درج واقعات کے مطابق اللہ نے بستیاں الٹ دیں۔ زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے واقفیت اور خود کو مسلمان کہلوانے کے باوجود ہم اپنے ملک میں ڈٹے کے ساتھ ہر طرح کی برائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہے۔ کچہریوں مروازنہ ہزاروں کے حساب سے اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹے بیان حلفی عدالتوں میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ وکلاء سے منتخب ہے کر ترقی کے مراحل طے کرنے والے جج صاحبان ملک کی عدالت عظمیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جھوٹے بیان حلفیوں کا تدارک وہ بھی نہیں کر پاتے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں رشوت ستانی کو روکنے کے لیے کرنسی نوٹوں پر پیغام شائع کیا جاتا ہے کہ وہ رزق حلال عین عبادت ہے، حالانکہ یہ واحد جرم ہے جس کے لیے اللہ نے حکم صادر کر رکھا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ جو قوم اللہ کی طرف سے واضح احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس کے لیے کرنسی نوٹ پر لکھا پیغام کیا معنی رکھتا ہے۔ غلہ منڈیوں میں ملاوٹ کا دھندا سارا سال کھلے عام جاری رہتا ہے۔ جو زیادہ ملاوٹ کرے وہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ لا قانونیت کی پوری قیمت ادا کرتا ہے۔ ادویات میں ملاوٹ پر بہت سے ملکوں میں سخت سزائیں نافذ ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آئے روز جعلی ادویات پکڑے جانے کی خبریں تو آتی ہیں، لیکن اس کے مرتکب بدبختوں کو ملنے والی سزا کی خبر کبھی سنائی نہیں دی۔ کم تولنا، بدعنوانی، چوری، ڈاکے، سڑکوں پر چند ہزار کا موبائل فون چھیننے کے لیے قتل تک کر دینا اب ہمارے معاشرے میں قطعی غیر معمولی بات نہیں۔ مساجد کی تعداد دیکھیں تو 1 کلومیٹر کے علاقے میں 100 سے زیادہ مساجد مل جاتی ہیں، لیکن اسی 1 کلومیٹر میں خالص دودھ بیچنے والی ایک دکان نہیں ملتی۔ جب دین سے محبت اور عبادات سے لگن کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے معاشرے پر اثرات دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے ملک کے اندر کالجز اور یونیورسٹیوں میں اتنے پروفیسر نہیں ہیں جتنی تعداد میں پاکستان کے اندر عالم دین، مشائخ اور مذہبی شعوذے کی تعداد ہے۔ معاشرتی انحطاط میں مزید گراوٹ اس وقت آئی جب موبائل فون باہمی رابطوں کی سہولت سے زیادہ بے روی اور بے حیائی پھیلانے کا سبب بن کر پہلے سے تباہ حال معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرنے لگا۔ ہر طرف پھیلی بے حسی میں کسی کو احساس بھی نہیں رہا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں تک بےہودگی پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، جس کے منفی اثرات سے نونحال متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ہمارے ملک میں ایسے عناصر کی کمی کبھی نہیں رہی جو تقسیم ہند کے وقت سے مذہب بیزاری کا شکار تھے اور پاکستان میں مادر پدر آزاد معاشرے کی خواہش رکھتے تھے۔ مغرب زدہ یہ طبقات مغرب کے حقیقی معاشرتی نظام سے زیادہ وہاں کے اسٹوڈیوز میں تیار کی جانے والی فلموں سے متاثر تھے۔ ان کے خیال میں مغربی دنیا کی ترقی کی وجہ وہاں کا اوریانی پر مبنی ایک ایسا نظام تھا جس میں نہ تو رشتوں کا تقدس ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، نہ ہی اخلاقی اقدار کے احترام کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے وہاں کے سوشل سائنٹسٹ متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں کہ پیسے کی دوڑ میں مغربی دنیا انسانیت کے دائرے سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ خاندانی نظام بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، بن باپ کے بچوں کا بوجھ معیشت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس پر کٹوتیوں نے معاشرتی بحران کی صورت اختیار کر رکھی ہے اور انفرادی طور پر انسانوں کو دیے گئے حقوق انسانیت کے لیے عذاب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ اس مادر پدر آزاد نظام میں سب سے زیادہ مشکلات کا شکار وہاں کی خواتین ہیں جو بن بیاہی مائیں بننے کے بعد تنہا بچوں کو پالنے کا دکھ سہنے پر مجبور ہے، اور بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی اپنی ماؤں کو ہمیشہ کے لیے تنہائی کا درد سہنے کے لیے چھوڑ کر اپنی منزل خود تلاش کرنے کی دھن میں گھر سے نکل پڑتے ہیں اور فرسودہ نظام کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کو جدت پسندی کے نام پر تہذیب باختگی کے گڑھے میں گرنے سے صرف ہماری سیاسی اشرافیہ بچا سکتی ہے۔
बदकिस्मती से अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय हमारी कौमी सियासी क़यादतों ने एक तरफ अपनी जमातों में जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने की बजाय मुल्कियत को अपना लिया, तो साथ ही सियासत में मुखालफीन को रगेदने और उन्हें हर कीमत पर नीचा दिखाने के लिए अवामी इज्तिमाआत में वो लब व लहजा इख्तियार किया गया जिसने मुआशरे में पहले से जारी टूट फूट को मज़ीद तेज़ कर दिया। इब्तिदा सियासी मुखालफीन पर इखलाकी हुदूद से आरी जुमलेबाजी से हुई। इसे रोका जा सकता था, लेकिन खलीज इतनी गहरी हो चुकी थी कि कोई सियासतदान इस खलीज को कम करने की कोशिश में अपने हामियों की नज़रों में खुद को कमज़ोर साबित करने का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसमें गैर इखलाकी फिल्में और ऑडियो लेक्स सियासी मुखालफीन को कमज़ोर करने का अहम जरिया समझ ली गई है। ये सोचे बगैर के सोशल मीडिया के जरिए ये मवाद उन कम उम्र बच्चों तक भी पहुंच रहा है जिन्हें इन ऑडियो लेक्स में गुफ्तगू करने वालों से ज़्यादा उन जुमलों और अल्फाज से दिलचस्पी है जो कम उम्र बच्चों के लिए जहर से कम नहीं। इस पर मातम ही किया जा सकता है कि कोई भी उसे रोकने, नौनहानों को इस जहर से बचाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि हमारा अदालती निज़ाम भी इस पर खामोश है। वरना अगर पोर्नोग्राफी पर कदगन के लिए निज़ाम अदल हरकत में आ सकता है तो फिर फहशगोई पर मबनी ऑडियो लेक्स हों या बाज़ शख्सियात के उड़िया फिल्में, उनके फैलाव को भी रोका जा सकता है। लेकिन अफसोस हमारे मरूफ सहाफ़ी और दानिश्वर भी बजाय इस तरह की ऑडियो लेक्स की मजम्मत करने के उल्टा कौम को पैगाम देने में मसरूफ़ हैं कि वो फिक्र न करें, सब की फिल्में और ऑडियो लेक्स आएंगी। खुदारा सियासत में इस चलन को रोकिए जिसमें कौम की नई नस्लों की नज़रों में अपने बड़ों का एहतराम ख़त्म हो जाए और मुआशरई जंगल से भी बदतर शक्ल इख्तियार कर ले।